Minister Shazia Marisai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning to everyone. Honorable Prime Minister Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Federal Ministers, my colleagues and Honorable SAPM present here, and members of the diplomatic corps, our development partners, few who have been working with us are present here, representatives of various banks including the State Bank, and last but not least وہ beneficiaries بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو یہاں موجود ہیں، ہماری بہنیں جو آج آئی ہیں اور یہ ان کا پروگرام ہے، تو میں آپ سب کو خاص طور پہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ویلکم کرتی ہوں. پرائم منسٹر صاحب، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں اس پروگرام کا انعقاد کر سکیں. تو اس سے آپ کی اپنی اس پروگرام کے حوالے سے جو ایک آپ کا انٹرسٹ ہے وہ بہت واضح ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں سوچ رکھا تھا کہ پاکستان کے جو غریب ترین گھرانے ہیں ان کی کم آمدنی کو سہارا دینے کے لیے اس طرح کا پروگرام پاکستان کے اندر ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس ویژن کی روشنی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں اس پروگرام کا آغاز اس وقت کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اور تب سے لے کے آج تک یہ 15 برس سے چل رہا ہے، جس کی قانون سازی 2010 میں کی گئی. پہلا طریقہ کار یہ پوسٹ آفس کا تھا، پیمنٹ میکنزم. اس کے بعد مختلف جو طریقے تھے وہ اپنائے گئے، اور اس میں ایک بے نظیر کارڈ کا بھی طریقہ کار تھا جو ڈیبٹ کارڈ تھا. اس سے قبل پائلٹ ہوئے اسمارٹ کارڈز، اور پھر اس کارڈ کو متعارف کرایا گیا. اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پروگرام ہے. یہ تمام سیاسی ڈفرینسز سے ڈفرینس کو جو ہے وہ نوٹس نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایکول بنیادوں پر، ایکوالٹی پر مبنی پروگرام ہے جس میں کبھی سیاست آڑے نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ کتنی پولیٹیکل گورنمنٹس بدلی ہیں لیکن یہ پروگرام اپنی جگہ پر مستحکم رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ تو انکریز ہوتا رہا، لیکن خاطر خواہ انکریز آپ اس وقت دیکھیں گے جب 2022 اور 2023 کے بجٹ میں اگر آپ دیکھ لیں گے بڑا کلیئر آپ کو. ہم جب 2022 کی بات میں بتاؤں تو 235 ارب روپے اس کا بجٹ تھا، لیکن اس حکومت کی کمٹمنٹ کا میں آپ لوگوں کو ایک صرف سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے یہاں موجود وزیر اعظم کی سامنے یہ نمبرز، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نمبر میں عیاں کرنا چاہتی ہوں کہ 404.2 ارب روپے، یعنی 72% انکریز اس ایک برس میں. ہم نے اس آفس میں آتے ہی پرائم منسٹر پاکستان نے اس انکریز کو اپروو کیا. یہ بہت ہی ایک نمایاں انکریز ہے، اور اب بھی اس بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے جو کہ بہت جو ہے نا پرومسنگ ہے اور کمٹمنٹ بتاتا ہے اس حکومت کی. اس اضافے سے آپ دیکھیں گے کہ 2022 سے لے کر جو 7.6 ملین لوگ، خواتین، فیملیز اس میں شامل تھی، وہ بڑھ کر 9 ملین ہو گئے. اور ابھی سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بتایا ہے کہ مزید ہم اس میں اضافے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کا ایک نتیجہ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے روشنی میں ہم اپنے بینیفیشریز میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. اسٹائپنڈ دیکھ رہے ہیں، وظیفہ جو ہے وہ بھی 7,000 سہمائی ملا کرتا تھا جب 2022 میں پرائم منسٹر صاحب آفس میں آئے، اور پرائم منسٹر صاحب کی ہی یہ
جو ہے انسٹرکشنز تھی کہ جو موجودہ معاشی حالات ہیں اس کے پیش نظر ہمیں اس اسٹائپنڈ میں فوراً اضافہ کرنا ہے. 25% اضافے کے بعد 8,750 اس جو ہے وظیفے کو کر دیا گیا سہ-ماہی کی بنیاد پر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ طریقہ کار کہ اب جو بائیو میٹرک کا طریقہ ہے اس کے ذریعے ملتا ہے. 2019 میں بائیو میٹرک کے طریقے کو شروع کیا گیا. اس میں ہم نے دشواریاں دیکھی جس طریقے سے سیکرٹری بس نے بتایا, اور اس لیے اب ہم ایک نئے پیمنٹ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم بے نظیر تعلیمی وظائف کا ذکر کرتی چلوں. یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے جس میں تعلیم کے سیکٹر میں ہم نے بچوں کے لیے بہت زیادہ دیکھا ہے امپروومنٹ ہوئی ہے, انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں 2.6 ملین بچے اس پروگرام میں انرول تھے. اس حکومت نے ایک برس میں 7.52 یہ ملین بچے جو ہے انکریز کر دیا. تو یو کین سی دس از آلموسٹ 200% انکریز ان دس انیشیٹو. آگے چلیں تو بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کو اسکول لے جا سکتی ہیں, بڑی آسانی سے انہیں مدد ہوتی ہے. پھر ہے جی بے نظیر اسکالرشپس فار انڈر گریجویٹس. یہ پروگرام بھی غریب گھرانوں کے لیے ہے جس میں بچوں کو اسکالرشپ کی مدد ملتی ہے. اس وقت یہ پروگرام ہمارے پاورٹی اسکور کارڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اسے کنیکٹ کریں گے. 2022 میں 82,000 82,000 اور 23 میں 92,003 اسکالرشپس جو ہیں وہ دی گئی ہیں. یہ اگلا پروگرام بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے, ہمارا نیوٹریشن سے متعلق پروگرام ہے. ایز یو آل نو نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو گروتھ کا ایشو ہے, سٹنٹڈ گروتھ, میل نیوٹریشن. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس پروگرام کا آغاز ہوا. 2016 میں 2 ڈسٹرکٹس میں یہ پائلٹ ہوا, اس کے بعد یہ 15 ڈسٹرکٹس میں پائلٹ ہوا. وزیر اعظم صاحب جب ہم آئے اور آپ کی اسپیشل اس میں ہمیں سپورٹ حاصل ہوئی, ہم نے اس کو رول آؤٹ کیا. اب تمام ڈسٹرکٹس پاکستان کے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں, اور 488 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں, اور 7,70,000 اس سے مائیں بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایک اور انقلابی انیشیٹو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, جس کے ذریعے بچوں کو غذائی کھانا بھی ملتا ہے, ان کی گروتھ کو میجر کیا جاتا ہے ہر سہ-ماہی جب وہ آتے ہیں, اور اپنا وظیفہ بھی اس پروگرام کے ذریعے لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو بھی مشکل فیصلہ لینا ہو لیکن اس کا بوجھ عوام پر نہ پڑے, یا اگر پڑے تو اس میں حکومت کہیں نہ کہیں انٹروین کرے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب حکومت کو پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ کرنا پڑا, اس وقت وزیر اعظم پاکستان ان کی کابینہ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم لوگوں پر اس کا بوجھ نہیں پڑنے دیں گے, اور ہم نے انٹرونشن کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. اور ٹو میٹیگیٹ دی ایفیکٹس آف دا پرائسز جو پیٹرول کی, فیول کی بڑی ہیں اکنامک سطح پر, اس پروگرام کو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی. اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو تھی وہ 16.3 ارب روپے کی 8.6 ملین فیملیز میں تقسیم ہوئی 2,000 پر فیملی کی صورت میں. تو یہ وہ اس حکومت کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے کہ we will not leave the most vulnerable communities suffer due to whatever political decisions we have to take. Flood relief, this was a very recent event. As you know, we've spoken about earlier جو country head تھے ورلڈ بینک کے, انہوں نے بتایا کہ پینڈیمک میں کس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کام کیا. The most recent activity was the floods that happened, جو 2022 میں floods آئے جس نے 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو افیکٹ کیا. اس میں بہت سارے بچے تھے, اس میں بہت ساری مائیں تھیں,